آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور دو کہانی شریف آپ کے سامنے دو کہانی شریفان آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ کہانیاں سنیں اور ذرا انجوائے بھی کریں، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے بہت سا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آخر پر کتاب و سنت کی روشنی میں ان ویڈیوز پر تبصرہ کریں گے، تو پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ میٹر دو لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نہ اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگی بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگی ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبدالقادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگی ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو سکتے۔ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی، ایک عورت آئی عبدالقادر جیلانی کے پاس، آ کر کہا کہ میں نے تم کو بچپن میں جب دودھ پلاتی تھی تم میری گود کے اندر تھے، تو اس وقت تم چھلانگ لگا کر کہیں چلے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ تو عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ یعنی اتنی بڑی چھوڑ رہا ہے کہ اس کو لپیٹنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہو۔ اگر کہانی بناتے ہیں تو اس طرح کی بنائے کہ اگلا بندہ یقین کر لے کہ کم از کم عقل میں تو ہے، سورج کے اندر چلے جاتے تھے۔ پھر عورت نے پوچھا کہ اب بھی جا سکتے ہو؟ تو عبدالقادر جیلانی نے کہا اس وقت تو میں بچہ تھا، تو اب میں جوان ہوں، اب تو 70,000 سورج بھی میرے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورج کی روشنی آپ نے دیکھی ہے، اس کی تپش کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ جون جولائی کے مہینے میں 2 منٹ آپ دھوپ کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو کس طرح سورج ان کے اندر آ گیا، یہ ساری کہانیاں آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور دوسری ویڈیو آپ کے سامنے میں یعنی لاتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر کہانی ہے، اب دوسری ویڈیو دیکھیے۔ کہنے لگے حضرت اگر حلوہ مل جائے تو بھوک بھی بہت ہے اور ماحول بھی بہت پیارا ہے، بلندی ہے، پہاڑ ہے، حلوہ مل جائے کیا مزے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کافی ہوگا تمہیں؟ ہے پتھر، فرمایا یہ تمہیں کافی ہوگا؟ کہنے لگے جی یہ تو کافی ہوگا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوک کر ماری پتھر، فرمایا کیا جبل و کن حلوہ، او پہاڑ حلوہ بن جا۔ مرید کہتے ہیں لطیفت کی دفن غوث اعظم کے کن کہنے سے پہلے پتھر تھا، جب کن کہا۔ دوسری ویڈیو کے اندر مریدوں کو بھوک لگی تھی، تو انہوں نے کہا عبدالقادر جیلانی ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے چاہیے۔ تو پوچھا یہ جو پہاڑ پتھر کا ٹکڑا ہے یہ کافی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یا جبال کن الحلوہ، پہاڑ پتھر بن جا، پتھر وہ حلوہ بن گیا۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا اگر کوئی چیز بنانی تھی تو آپ سونا چاندی بنا لیتے، کوئی جواہرات ہیرے بنا لیتے، لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ حلوہ ہی بنانا تھا یعنی جو کو فائدہ ہوتا۔ اور دوسرے نمبر اب ہم ریل بات کریں کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ کام ہو جائے ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جچتا ہے کام، اللہ تعالیٰ کے لائق ہے یہ امر کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا کن، وہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے بنایا ہے اور پھر کہا ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو اسی طرح ہی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ملحق عمل ہے یہ والا۔ ہم کسی مخلوق کے اندر یہ نہیں مان سکتے کہ عبدالقادر جیلانی نے کہا ایسے ہو گیا، یا فلاں پیر نے کہا، فلاں کتب نے کہا۔ یہ سراسر جھوٹی کہانیاں ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے اور شرک پر مبنی عقائد ہیں۔ تو کتاب و سنت کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔